ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لأهله والصلاة والسلام على أهلها. أما بعد فقد قال مولانا حسين بن علي عليه السلام: بسم الله الرحمن الرحيم. مثلی لا یبایع مثلہ. صلوات پڑھیے باوجہ میرے محترم معزز اور مکرم سامعین، خالق کائنات آپ کی اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ رب العزت بحق محمد و آل محمد علیہ السلام پوری دنیا میں جہاں جہاں مظلوم کربلا کی صف عزا بچھی ہے، عزاداروں اور عزاداری کی حفاظت فرمائے اور ہم سب کو مقصد عزاداری مظلوم کربلا کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وقت بہت محدود ہے اور میں زیادہ زحمت بھی آپ کو نہیں دینا چاہتا. ہمارے ملک کے حالات آپ متوجہ ہیں، سماعت فرمایا. ہمیں کسی اور سے کوئی غرض نہیں، ہمیں کسی اور سے کوئی مطلب نہیں. ہم اس ملک کے بانی ہیں، اس ملک کو بنایا ہم نے. اس ملک کو محمد، علی اور فاطمہ نے بنایا اور اس ملک کے محافظ بھی ہم ہیں. ہمیشہ آپ تمام احباب اگر تاریخ پہ نظر کریں نا تو جتنی اتحاد بین المسلمین کی کوششیں ہمارے مکتب سے ہوتی ہیں اتنی کسی اور کی طرف سے نہیں ہوتی. ہماری مجلسوں میں، ہمارے پروگراموں میں علماء اہل سنت کو دعوت دی جاتی ہے تاکہ اتحاد کا مظاہرہ کیا جائے. دوسروں کے ہاں ایسا نہیں ہوتا کہ ہمیں دعوت دیں وہ اور اتحاد کا مظاہرہ کریں. لیکن یہ بات حکومتوں کے کارندے اور حکومتیں چلانے والے سن لیں کہ یہ اتحاد ہم کسی مجبوری کی بنیاد پہ نہیں کرتے. ایسا ہرگز نہیں ہے کہ ہم کوئی مجبور ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ اتحاد بین المسلمین اسلام کے لیے ضروری ہے، دین کے لیے ضروری ہے، ملک کے لیے ضروری ہے. ہم اپنی شرعی ذمہ داری کی بنیاد پر اتحاد کی بات کرتے ہیں، کسی مجبوری کی بنیاد پہ نہیں کرتے. اللہ کی طرف سے ہماری ذمہ داری ہے کہ مسلمانوں کے درمیان اتحاد اتفاق ہونا چاہیے. اور ہمارے مراجع نے، ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے، شاہ صاحب کہہ رہے تھے نا، ہمارے مراجع نے، ہمارے مجتہدین نے فتویٰ دیا ہے. ہم مقلد لوگ ہیں، ہم مجتہد کے فتوے پہ عمل کرتے ہیں. ہمارے مجتہدین نے فتویٰ دیا ہے کہ اہل سنت کے مقدسات کی توہین کرنا حرام ہے. جب ہم کہہ رہے ہیں توہین کرنا حرام ہے تو پھر بلوں کی ضرورت کیا ہے؟ توہین حرام ہے لیکن فرق ہونا چاہیے. توہین اور ہے، تاریخ پڑھنا اور ہے، توہین اور ہے، حقیقت بیان کرنا اور ہے.
توہین اور ہے، اور قرآن کی آیتیں پڑھ کے کسی کا سابقہ بیان کرنا اور ہے۔ ظاہر حالات ہیں، اور اب اس میں ہمیں ہمارے حسین ابن علی نے، ہمارے مولا نے، ہمارے آقا نے ہمیں زندگی گزارنے کا ڈھنگ دیا ہے۔ ہم حسین ابن علی کے ماننے والے ہیں، ہم کربلائی ہیں، اور پھر کربلا کے بعد تو پھر موت سے ہمیں ڈراتے ہیں۔ مجھے یاد ہے یہ نہج البلاغہ میں ایک خط مولا امیر المومنین علیہ السلام نے لکھا شام کے اس بادشاہ کو جو وہاں بنا بیٹھا تھا، اسے خط لکھا کوئی، اپنے ایک صحابی ترماح کے ہاتھوں وہ خط بھیجا۔ اس نے وہ خط پڑھا اور ترماح سے کہنے لگا، خط لے کے آیا ہے تو، اگر میں تجھے ابھی قتل کر دوں تو پھر کیا ہوگا؟ کہ سبحان اللہ، مرغابی کو پانی سے ڈرایا جا رہا ہے۔ ہمیں موت سے ڈراتے ہو، ہمیں جیلوں سے ڈراتے ہو، ہمیں قید سے ڈراتے ہو، تمہیں تو پتہ ہی نہیں ہے موت ہوتی کیا ہے۔ ہماری تاریخ میں 6 مہینے کے اصغر نے موت کو شکست دی ہے۔ ہمیں ڈراتے ہو، ہم موت کے ذائقے بتاتے ہیں لوگوں کو۔ تمہیں نہیں پتا موت کیا ہے، تم موت سے ڈرتے ہو نا۔ ہمارے تو 13 سال کے نوجوان موت کے ذائقے بتاتے ہیں۔ حسین ابن علی نے پوچھا تھا، میرے بیٹے قاسم کیف وجدت الموت، تم نے موت کو کیسے پایا؟ کہا جا چچا جان، الموت عندی احلی من العسل۔ اگر حسین ابن علی جیسے چچا کی راہ پہ چلتے ہوئے موت آ جائے نا تو یہ موت تو شہد سے بھی زیادہ میٹھی ہے۔ یہ موت تو میٹھی ہے، موت سے تھوڑی ڈریں گے ہم۔ مرنا ہے یا نہیں؟ اور ایک دن مرنا یا نہیں مرنا؟ موت تو برحق ہے نا۔ 50 سال کے بعد، 60 سال کے بعد، 70 سال کے بعد، 80 سال کے بعد مرنا ہے نا۔ جب بوڑھے ہو گئے ہو تو اب مرنا ہے نا۔ ایڑیاں رگڑ رگڑ کے چارپائی پر بیماری کا شکار ہو کر مرنے سے بہتر نہیں ہے حسین کی راہ پہ موت آ جائے۔ یہ بھی یا رسول اللہ، یا علی کے فرمان پر جان بھی قربان، کے فرمان پر جان بھی قربان۔ کل میٹنگ تھی اسلام آباد، میں وہیں سے آ رہا ہوں۔ بزرگ علماء کرام موجود تھے، قائد ملت جعفریہ علامہ سید ساجد علی نقوی صاحب، حضرت آیت اللہ حافظ سید ریاض حسین نجفی صاحب، مفسر قرآن علامہ شیخ محسن علی نجفی، ان تینوں کی سربراہی میں کل اجلاس تھا۔ طے ہوا 16 اگست کو پہلے مرحلے میں، یہ پہلا قدم ہے، اب یہ تحریک رکے گی نہیں۔ پہلے مرحلے میں صرف علماء اور ذاکرین کو دعوت دی گئی ہے۔ 16 اگست کو پورے ملک سے علماء اور ذاکرین پہلے مرحلے میں آئیں گے، وہاں پر جمع ہوں گے، وہاں پر احتجاج کریں گے، ہم اپنا پیغام پہنچائیں گے، ہم ان اداروں تک دروازے کھٹکھٹائیں گے تاکہ کل کوئی یہ نہ کہے ہم سے بات کی ہوتی، ہمیں بتایا ہوتا، ہم تک پہنچائی ہوتی۔ پہلے ہم دروازے کھٹکھٹائیں گے علماء کے ذریعے سے، ذاکرین کے ذریعے سے۔ یہ پہلا مرحلہ ہے۔ 16 اگست کو اپنے ضلع کے آپ سے کہہ رہا ہوں، میں آپ کی منت کر رہا ہوں، ہر ذاکر کا دروازہ کھٹکھٹاؤ، ہر عالم کا دروازہ کھٹکھٹاؤ۔ 16 اگست کو یہ اسلام آباد میں آئے اور اسلام آباد کی زمین کو، اسلام آباد کی سڑکوں کو، اسلام آباد کے راستوں کو بتائے۔ اسلام آباد تجھے یاد ہونا چاہیے، ہم پہلے بھی یہاں آئے تھے، مفتی جعفر حسین کی قیادت میں ہم آئے تھے۔ ہم نے مارشل لا کے سرمست اونٹ کو گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کر دیا تھا جب ضیاء الحق جیسا دشمن ہمارا راستہ نہ روک سکا۔
لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ یہ لبیک یا حسین آکھن دا مطلب ہے نہیں با کربلا دے وچ ایتھے بیٹھ کے لبیک یا حسین آکھن دا مطلب ہے کہ اسی وعدہ کرتے ہیں مولا حسین دے مشن نوں جس وقت بھی کوئی تکلیف پہنچی اسی اپنے بچے بھی قربان کرا دیں ایسا رہتا رہتا لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ لبیک یا حسین۔ ابھی 16 اگست کو علماء اور ذاکرین جمع ہوں گے اور کل فیصلہ ہوا کل کے اجلاس میں دوسرا قدم ہمارا ربیع الاول کے پہلے عشرے میں چہلم کے بعد ایام عزا کے بعد اور 12 ربیع الاول سے پہلے، ہاں اس ہفتہ وحدت سے پہلے، پیغمبر گرامی اسلام کے ایام ولادت اور میلاد مسعود سے پہلے ان دنوں میں ہم آل پاکستان شیعہ کنونشن اسلام آباد میں کریں گے۔ علماء بھی ہوں گے، ذاکرین بھی ہوں گے، پھر اس میں پوری قوم ہوگی، ہم اسلام آباد پہنچیں گے۔ یہ دوسرا قدم ہوگا۔ اگر یہاں پر بھی ہمارے مطالبات پورے نہ ہوئے تو اس سے اگلے لاہے عمل کا اعلان قائد ملت اس کنونشن میں اعلان کریں گے۔ ابھی ہمارا امتحان کوئی نہیں ہوا، ابھی شروع ہونے والا امتحان۔ کوئی امتحان ابھی کوئی ہم میں سے امتحان کی منزل سے نہیں گزرا۔ وہ لوگ تھے جنہوں نے کربلا کو بچایا۔ زیارت کرنا جانتے ہو نا، کربلا جانا چاہتے ہو نا، اپنا ہاتھ کٹوا کے جا۔ ابھی وہ امتحان کی منزل نہیں آئی۔ کربلا جانا چاہتے ہو نا، ایک بچے کی قربانی دے کے جاؤ۔ ابھی وہ امتحان کی منزل نہیں آئی، ابھی وہ منزل نہیں آئی۔ ابھی تو صرف انہوں نے للکارا ہے۔ للکار کا جواب اتنے محکم للکار سے دو نا کہ ایوان ہلنے لگے، ایوانوں میں لرزہ طاری ہو، انہیں پتا چلے لبیک یا حسین کہنے والے سوئے ہوئے نہیں ہیں۔ ہمارے بچے امانت ہیں حسین کی۔ یہ ہمارے بچے ہمیں حسین سے زیادہ پیارے نہیں ہیں۔ ہماری یہ جوانیاں، ہماری یہ زندگی، ہمارا یہ لہو، یہ حسین ابن علی سے زیادہ ہمیں پیارا نہیں ہے، اس عزاداری سے زیادہ پیارا نہیں ہے۔ ہم سے اگر کوئی حسین ابن علی کے قاتلوں کے بارے میں، آل محمد پر نعوذ باللہ سب و شتم کرنے والوں پر، اپنے ممبروں پر آل محمد اور علی حیدر کرار کو برا بھلا کہنے والوں کی ہماری زبانوں سے اگر تعریف کروانا چاہتے ہیں تو سن لیں، حسین ابن علی نے 26 رجب 60 ہجری کو ولید کے دربار میں مدینہ شہر میں قیامت تک کے لیے ہمیں قانون دے دیا تھا۔ ولید کو کہا تھا سن لے، مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں۔ لبیک یا حسین، ہاتھ بلند کر کے لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، آل محمد کے ہر دشمن پہ لعنت پیش۔ ظاہر ہے یہ عزاداری ہماری محتاج نہیں۔ کسی کو شاید یہ شک ہے کہ ہم انہیں روک دیں گے تو عزاداری نہیں ہوگی نا۔ ہم نہیں تھے تو عزاداری تھی، ہم ہیں تو عزاداری ہے۔ ہم کل مر جائیں گے تو یہ عزاداری نہیں رکے گی، یہ رہے گی۔ یہ اس کا کرم ہے کہ اس زمانے میں ہمارے ذمہ لگا دی ہے۔ یہ ہونا ہے، اس نے رہنا ہے، اس نے ختم نہیں ہونا۔ آپ کے امتحان کی منزل شروع ہو رہی ہے، اب آپ کا وقت شروع ہو رہا ہے۔ آپ کتنے تیار ہیں؟ آپ کو تیار ہونے کی ضرورت ہے۔ ہر گلی میں، ہر گھر میں، ہر امام بارگاہ میں، ہر مسجد میں، ہر مجلس میں یہ پیغام پہنچائیے، اب تیار رہو۔ امیر المومنین کا بیان ہے، علی حیدر کرار کا بیان ہے، نہج البلاغہ میں میرے امام کے فرمان کو سید رضی نے نقل کیا ہے۔ میرے امام نے فرمایا ایسی قوم بنو
جب پکارے جاؤ تو بیدار نظر آؤ، بیدار ہو جاؤ، اب خواب غفلت سے اٹھ جاؤ، اب نیند چھوڑ دو، اب اٹھو، تمہارے بیدار ہونے کی ضرورت ہے، بیدار رہو، علماء کے فیصلے کا انتظار کرو۔ 16 اگست کو انشاءاللہ تمام علماء، تمام ذاکرین اسلام آباد پہنچیں گے اور مشن حسین ابن علی علیہ السلام کی بقا کے لیے اس احتجاج میں شرکت کریں گے۔ حسین کون؟ حسین کون؟ حسین جس نے دین کی بقا کے لیے، شریعت کی بقا کے لیے، اپنے نانا کے مقصد کو بچانے کے لیے بڑی سے بڑی قربانی دی۔ کہنا آسان ہے نا بھئی، کوئی تصور کر سکتا ہے 6 مہینے کا بچہ ہاتھوں پہ ہو، 6 مہینے کا بچہ بیمار ہو جائے اور باپ کے ہاتھوں پہ ہونا تو وہ روتا ہوا ڈاکٹر کی طرف دوڑتا ہے کہ اس کی جان بچ جائے، اور میرا حسین ہاتھوں پہ اٹھا کے کہتا ہے ہاں اگر مجھ پہ رحم نہیں آتا اس پہ تو رحم کرو نا، اس کی تو ماں کا دودھ بھی خشک ہو گیا ہے، اور ظالم پانی پلانے کی بجائے 3 شعبہ تیر مارتے اور حسین اسے برداشت کرتے ہیں۔ ابھی ہماری وہ منزل نہیں آئی ہے، اپنے تیار ہو جاؤ، قربانی کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس راہ پہ قربان ہونا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس سے بڑی اور کوئی سعادت نہیں ہے۔ بس ایک جملہ سنو اور مجھے اجازت دو، اللہ آپ کی عزاداری قبول فرمائے، اللہ آپ کو زندہ و سلامت رکھے۔ انشاءاللہ یہ ملک بھی باقی ہے، ہم بھی باقی ہیں، ہم اس ملک کے محافظ ہیں، فتنہ برپا نہیں کرنا، ہاں یہاں پر ہم نے امن قائم کرنا ہے، اپنے حق سے پیچھے نہیں ہٹنا ہے، اپنا حق لینا ہے، حکومت سے ہم نے اپنا حق لینا ہے، حسین ابن علی کا ذکر رہنا ہے، اور اس کی ضمانت میں نے نہیں، اس کا وعدہ یزید کے دربار میں زہرا کی بیٹی زینب کبریٰ نے، ننگا سر تھا، ہاتھوں میں رسیاں تھیں، گلے میں رسی تھی، اور یہ جملہ کہا تھا کد قیدک وسع سعیک یا یزید، اپنے سارے حرب آزما لے، کر لے جو کرنا چاہتا ہے، لیکن واللہ لا تمحو ذکرنا ولا تمیت وحینا، نہ تو ہمارا ذکر مٹا سکتا ہے نہ تو وہی مٹا سکتا ہے، یہ ذکر باقی رہے گا۔ زینب کبریٰ کا وعدہ ہے، اس کی محنت ہے، سید سجاد کی محنت ہے، وہاں سے گزرا پھپھیوں کے ساتھ، جہاں سے گزرنے کے لائق نہ تھا۔ آج 25 محرم صرف ایک روایت سید سجاد ہے، میرے مولا کا ایک صحابی ہے، نام اس کا ابراہیم ہے، جب مدینے آتا نا میرے مولا رخصت کرتے ہوئے اسے ایک نصیحت کرتے تھے، ابراہیم کسی قیدی کے پاس سے بغیر سلام کے نہ گزرا کر، جب بھی کسی قیدی کے پاس گزرو اسے سلام کیا کرو۔ آزادارو زمانہ بدل گیا، امیر غریب ہو گئے، شریف اجڑ گئے، سجاد قید ہو کے شام آ گیا، ابراہیم تجارت کے لیے شام آیا، زندان کے دروازے سے بڑی تیزی سے گزر گیا، آگے گیا نہ خیال آیا، مولا کہا کرتے تھے ایک قیدی بیٹھا کسی قیدی کے پاس سے بغیر سلام کے نہ گزرا کر۔ ابراہیم واپس آیا، رک کے کہتا ہے السلام علیکہ ایھا الاسیر، او قیدی میرا سلام۔ سجاد نے سر نہیں اٹھایا، وہیں پہ کہا ابراہیم میرا بھی سلام۔ ابراہیم نے اپنا نام سنا، فوراً بیٹھا، مولا کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتے قیدی میں تجھے جانتا نہیں ہوں، تو میرا نام لے کے سلام کر رہا ہے، اپنا تعارف کروا۔ یہاں مولا نے سر اٹھایا زنجیروں سے، کہا ابراہیم پہچان میں تیرا امام زین العابدین ہوں۔ مولا یہ کیا ہو گیا؟ آپ قید ہو گئے، یہ کیا ہو گیا؟ ابراہیم رویا، رونے کی آواز زندان میں گئی، وہاں سے بچوں نے رونا شروع کیا، اور ابراہیم پوچھتا ہے مولا یہ زندان میں کون ہے؟ کہ ابراہیم ادھر نہ دیکھنا، میں اکیلا نہیں آیا، میرے ساتھ زینب قید ہے، میرا اکبر مارا گیا، میرا عباس ماتم حسین یا حسین۔